بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ واٹ آر دا پریویلیجڈ کمیونیکیشنز ان دا پروسیڈنگز آف اے کورٹ، کہ کورٹ کی پروسیڈنگز میں کون سی ایسی کمیونیکیشنز ہیں کہ جن کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ قانون شہادت آرڈیننس 1984 کا یہ ٹاپک ہے۔ ویسے تو جنرل رول یہی ہے کہ کوئی بھی کمیونیکیشن ہو وہ سیکرٹ نہیں ہو سکتی ان دا پروسیڈنگز آف دا کورٹ، بٹ اس جنرل رول کی ایکسیپشن ہے آرٹیکل 4 to 9 and 12 آف قانون شہادت آرڈیننس 1984۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سی ایسی کمیونیکیشنز ہیں جو آپ کی ریسٹرکٹڈ ہیں، جو آپ کی پریویلیجڈ ہیں، اور جن کے بارے میں کورٹ آپ کو کمپیل نہیں کر سکتا کہ آپ ان کو آنسر کریں۔ سب سے پہلا آرٹیکل 4۔ آرٹیکل 4 ہمیں بتاتا ہے کہ ججز اور میجسٹریٹس جو ہیں ان کی کون کون سی ایسی کمیونیکیشنز ہیں جو کہ پریویلیجڈ ہیں۔ سب سے پہلے ججز کے اون کنڈکٹ کے بارے میں، ان کے اون کنڈکٹ کے بارے میں ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایکسپلینیشن میں وہ لکھتا ہے کہ اگر ایک بندہ کورٹ آف سیشن میں یہ کہتا ہے جا کے کہ میجسٹریٹ نے میری گواہی یا میرا کام صحیح طریقے سے پروسیڈنگ کو نہیں چلایا، تو اس میجسٹریٹ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ وہ اس کے اون کنڈکٹ کے بارے میں آ رہا ہے۔ دوسری چیز، جو بھی ایز اے جج ان کے نالج میں جو بھی چیز آئے گی اس کے بارے میں بھی ان کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس کو ڈسکلوز کریں۔ اس کی ایکسپلینیشن یہ ہوگی کہ ایک بندہ کورٹ آف سیشن میں جا کے کہتا ہے، ایک بندے پہ یہ الزام ہے کہ اس نے میجسٹریٹ کے سامنے جھوٹی گواہی دی۔ اب وہ چلا جاتا ہے کورٹ آف سیشن میں، تو کورٹ آف سیشن میں میجسٹریٹ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی کیا آیا اس بندے نے جھوٹی گواہی دی کہ نہیں دی۔ تو جو بھی ان کے نالج میں ایز اے جج آف دا کورٹ جو بھی چیز آئے گی اس کے بارے میں بھی ان کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس آرٹیکل کی کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ جو بھی چیزیں میں نے اوپر بیان کی ہیں کہ جج کے اون کنڈکٹ اور جو بھی ان کے سامنے آتا ہے ایز اے جج اس کے بارے میں کمپیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن بٹ آن دا آرڈر آف سپیریئر کورٹ ان کو کمپیل کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ بات بتائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ایکسیپشن ہے کہ اگر بینگ اے جج ان دونوں چیزوں کے علاوہ اگر آپ کے سامنے کوئی اور چیز آتی ہے، کوئی اور ایشو آتا ہے، تو اس کے بارے میں جج سے پوچھا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک میجسٹریٹ ہیں، وہ ٹرائل کر رہے ہیں ایک بندے کا، اب وہ بندہ اس ٹرائل کے دوران ایک پولیس آفیسر پر اٹیمپٹ ٹو مرڈر کرتا ہے۔ اب یہ میجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہو رہا ہے، تو اس صورت میں میجسٹریٹ کو کمپیل کیا جا سکتا ہے کہ وہ بتائے کہ واٹ آر دا ایشوز، کہ کیا آپ کے سامنے کیا ہیپن ہوا۔ اب اس آرٹیکل کا جو پرپس ہے، ایک تو اس کا پرپس یہ ہے کہ ججز کو پریونٹ کیا جائے کہ وہ ایز اے وٹنس کورٹ میں آئیں۔ دوسرا، کوئی بھی جج ایٹ اے ٹائم جج اور وٹنس کا رول پلے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آتا ہے آرٹیکل 5۔ آرٹیکل 5 میں کہتا ہے کہ کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج بٹوین دا spouses are privileged communications. Nobody can compel the husband and wife to disclose their communications during their marriages. اس میں یہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو
کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی کمیونیکیشنز جو ہیں وہ بتائیں ڈیورنگ دا کورس آف دیئر میرج، کہ جب تک ان کی شادی ہے اس شادی کے دوران ان کے درمیان میں جو بھی کمیونیکیشنز ہوئی ہیں ان کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان کو بتائیں۔ اس کی ایکسیپشن میں وہ کہتا ہے کہ ان کو کمپیل کیا جا سکتا ہے اس صورت میں کہ ان کا پارٹنر کنسینٹ کرے، یعنی کہ ہسبینڈ ہے، اگر ہسبینڈ وٹنس باکس میں ہے تو اس کو وائف کنسینٹ کرے، اور اگر وائف ہے تو اس کو ہسبینڈ کنسینٹ کرے، تو ایسی کمیونیکیشن کو وہ پبلک کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں اگر ان دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان کوئی سوٹ چل رہا ہے، کوئی کیس چل رہا ہے، فار ایگزامپل ڈائیورس کا کیس چل رہا ہے یا بچوں کی حوالگی کا کیس چل رہا ہے، تو اس صورت میں وہ اپنی کمیونیکیشن کو سیکیور نہیں کر سکتے، ان کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز، اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں سے کسی نے ایک دوسرے پہ کوئی سی کرمنل الزام لگایا ہوا ہے، فار ایگزامپل ایک کے ہسبینڈ پہ الزام ہے کہ اس نے وائف کو ابیوز کیا ہے یا کوئی انجری پہنچائی ہے کرمنل ٹائپ، تو اس صورت میں بھی ان سے ان کو کمپیل کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کو ڈسکلوز کریں۔ اب اس سیکشن کا پرپس کیا ہے؟ اس سیکشن کا بیسیکلی پرپس جو ہے وہ پیس اینڈ ہارمونی ہے، کہ جو بھی کنجوگل رائٹس ہیں، جو بھی میٹریمونیل ریلیشنز ہیں، ان کو سیو کیا جائے اور سوشل سسٹم کو پریزرو کیا جائے، تاکہ ڈیورنگ میرج ان کے درمیان جو بھی کمیونیکیشنز ہوئی ہیں ان کو ڈسکلوز نہ کیا جائے اور ان کی میرج کو پریزرو کیا جائے اور سوشل سسٹم کو بہتر بنایا جائے۔ اس میں نیکسٹ آتا ہے آرٹیکل 6۔ آرٹیکل 6 میں بتاتا ہے کہ افیئرز آف اسٹیٹ، اگر اسٹیٹ افیئرز کے متعلق کوئی ان پبلشڈ ڈاکومنٹ ہے تو اس ڈاکومنٹ کو بھی کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ اس ڈاکومنٹ کو حاضر کیا جائے۔ اب ایک تو وہ ڈاکومنٹ ان پبلش ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ اسٹیٹ افیئرز کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اب اسٹیٹ افیئرز اس میں لکھتا ہے کہ اسٹیٹ افیئرز انڈسٹریل بھی ہو سکتے ہیں، کمرشل بھی ہو سکتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی والے بھی ہو سکتے ہیں، اور ڈیفینس والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ڈٹرمائن کون کرے گا کہ وہ جو ان پبلشڈ ڈاکومنٹ ہے وہ اسٹیٹ افیئر ہے؟ اس اسٹیٹ افیئر کو ڈٹرمائن کرنے والے ہوں گے جج۔ جج ڈٹرمائن کرے گا کہ آیا جو یہ ان پبلشڈ ڈاکومنٹ ہے یہ افیئر آف دا اسٹیٹ میں آتا ہے یا کہ نہیں آتا۔ اب جب جج ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یہ افیئر آف دا اسٹیٹ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ افیئر آف دا اسٹیٹ میں نہیں آ رہا، تو پبلک آفیسر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو بھی اس کے کنسرنڈ ہے کہ آیا اس کو ڈسکلوز کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کی ایکسیپشن میں ہے کہ جو بھی یہ ڈاکومنٹس ہوں گے یہ ریلیٹ کریں گے گورنمنٹ کے کسی انسٹیٹیوٹ سے، وہ فیڈرل بھی ہو سکتا ہے، وہ پروونشل بھی ہو سکتا ہے، وہ انڈر دا گورنمنٹ کام کرنے والی کوئی کمپنی، کوئی آرگنائزیشن، کوئی کوآپریٹو سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کی ایکسیپشن میں یہ آتا ہے کہ اس پروونشل ڈپارٹمنٹ، اس فیڈرل ڈپارٹمنٹ، اس کمپنی اور اس کوآپریشن کا جو ہیڈ ہوگا اس کی پرمیشن سے یہ ڈاکومنٹ پبلک ہو سکتا ہے اگر وہ پرمٹ کرے تو۔ اس کا پرپس بیسیکلی یہ ہے کہ جو انڈسٹریل، کمرشل اور نیشنل سیکیورٹی اور جو ڈیفینس کے معاملات ہیں وہ میکسیمم ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ڈسکلوز ہو جائیں تو کسی نہ کسی بندے کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، پبلک انٹرسٹ میں، پبلک ایٹ لارج اس میں جو ہے متاثر ہو سکتی ہے،
اس لیے ایسے ڈاکومنٹس کو پریویلیج حاصل ہے کہ ایسے ڈاکومنٹس کو آپ کورٹ میں کمپیل نہیں کر سکتے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ پیش کریں۔ اس کے بعد آرٹیکل 7 آتا ہے۔ آرٹیکل 7 ہمیں بتاتا ہے کہ آفیشیل کمیونیکیشن جو کہ ایک پبلک آفیسر اور کسی اور بندے کے درمیان ہوں گی، وہ کمیونیکیشن بھی سیکیورڈ ہیں، وہ کمیونیکیشنز بھی پریویلیجڈ ہیں۔ اب اس کے لیے صورتحال کیا ہوگی کہ پبلک آفیسر کے ساتھ وہ کمیونیکیشن ہونی چاہیے اور وہ کمیونیکیشن آفیشیل کانفیڈنس میں ہونی چاہیے کہ جو بھی کمیونیکیشن ہو وہ اس کانفیڈنس میں ہو کہ میں اس سے یہ بات کر رہا ہوں تو یہ اس کو پبلک نہیں کرے گا۔ اب اس کی بھی سیم سٹیٹ ہے، پہلے والے میں ڈاکومنٹ آتا ہے، اس میں کمیونیکیشن آتی ہے کہ اس کمیونیکیشن کو ڈیسائیڈ کرے گا جج کہ آیا یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے یا کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جو پبلک آفیسر ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کمیونیکیشن کو اس نے بتانا ہے یا کہ نہیں بتانا۔ پرپس اس سیکشن کا بھی یہی ہے کہ آفیشیلی جو بھی کمیونیکیشنز ہوتی ہیں ان کو سیکیور کیا جائے تاکہ پبلک ایٹ لارج اس سے متاثر نہ ہو۔ اگلا آرٹیکل 8 ہے۔ آرٹیکل 8 ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کسی کمیشن آف افینس کی انفارمیشن جو کہ نارملی یہ ایس ایچ اوز اور مجسٹریٹ وغیرہ لیتے ہیں، وہ خبری کہتے ہیں، کہ اگر کسی کمیشن آف افینس کی انفارمیشن انہوں نے لی ہے تو ان کو یہ کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنا انفارمیشن سورس بتائیں۔ ایک تو اس میں پولیس آفیسر اور مجسٹریٹ آگے جو کہ انفارمیشن لیتے ہیں، اور دوسرا اس کا پروویزو یہ ہے اس آرٹیکل کا کہ ریونیو آفیسر سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں سے یہ انفارمیشن لی کہ فلاں جگہ پہ ریونیو میں کوئی گھپلے چل رہے ہیں۔ اب اس سیکشن کا پرپس یہ ہے کہ سامنے لایا، مطلب جو بھی آپ کے خبری ہیں ان کو بچایا جائے اور مطلب ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ بندے آپ کے پاس انفارمیشن افینس کی یا ریونیو کی لے کے آئیں۔ اگر آپ ان بندوں کو بتا دیں گے کہ یہ میرا فلاں بندہ ہے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسی کمیونیکیشن جو کمیشن آف افینس کے بارے میں ہو، جو ریونیو کے گھپلوں کے بارے میں ہو، وہ بھی پریویلیجڈ ہے۔ اب آتا ہے آرٹیکل 9۔ آرٹیکل 9 میں وہ کہتا ہے کہ ایڈوکیٹ اور اس کے کلائنٹ کے درمیان آفیشیل کانفیڈنس میں جو بھی ان کی کورس آف امپلائمنٹ میں جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کی پریویلیجڈ ہے، اس کے بارے میں کورٹ آپ کو کمپیل نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو بتائیں۔ لیکن اس میں وہ ایکسیپشن دیتا ہے کہ اگر وہ کمیونیکیشن ایسی ہے کہ اس سے کوئی جرم آگے جا کے ہو سکتا ہے تو اس کمیونیکیشن کو ڈسکلوز کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل کلائنٹ آگے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں یہ فورج ڈاکومنٹ بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں فلاں بندے کی پراپرٹی ہتھیار سکوں، یعنی کہ میں ایک نقلی ڈاکومنٹ بنا کے کسی بندے کی پراپرٹی ہتھیانا چاہتا ہوں، تو ایسی صورت میں وہ جو کمیونیکیشن ہوگی وہ آپ کی پریویلیج نہیں ہوگی۔ اور دوسری کہ جب آپ کا کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ پہلے تو بتاتا ہے کہ جی سب ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بعد میں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی اس میں یہ افینس کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل کلائنٹ آتا ہے آگے کہتا ہے کہ جی میرے فلاں بندے نے پیسے دینے ہیں، آپ اس کی اکاؤنٹ بک چیک کرتے ہیں اور واقعی آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں جی اس میں تو پیسے واقعی فلاں بندے نے دینے ہیں، لیکن بعد میں جا کے وہ اپنی اکاؤنٹ بک میں ایک انٹری کر لیتا ہے کہ جی پہلے تو اس نے مجھے 400 دینا تھا، ابھی وہ انٹری کر لیتا ہے کہ اس نے 700 دینا ہے، تو اس نے ایک افینس کمٹ کر لیا۔ ایسی صورت میں آفٹر کمنسمنٹ بھی
کمنسمنٹ آف امپلائمنٹ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کے وکیل مقرر ہو گئے اور وہ آپ کا کلائنٹ بن گیا، اس کے بعد بھی اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے جو کہ کمیشن آف افینس سے ریلیٹ ہے، تب بھی آپ باؤنڈ نہیں ہو کہ اس کمیونیکیشن کو سیکیور رکھو، وہ کمیونیکیشن بھی آپ کی پریویلیج نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے آرٹیکل 12۔ آرٹیکل 12 بتاتا ہے کہ کانفیڈینشیل کمیونیکیشن جو کہ ایک بندے کی اس کے لیگل ایڈوائزر کے ساتھ ہوگی وہ بھی سیکیور ہوگی، وہ بھی پریویلیج ہوگی۔ اب یہ والی جو انفارمیشن ہے یہ ایک عام کچہری میں بیٹھنے والا وکیل اور ایک کلائنٹ کے درمیان ہو رہی ہے۔ اب یہ والی کمیونیکیشن جو ہے ایک کمپنی نے ایک لیگل ایڈوائزر رکھا ہوا ہے اس کی اور کمپنی کی ہو رہی ہے، تو یہ والی بھی کمیونیکیشن اسی طرح ہی پریویلیج ہوگی اور اس کی ایکسیپشن بھی سیم ایسی ہی ہوگی جیسی یہ ہے۔ تو آج ہم نے یہ پڑھا کہ کون کون سی کمیونیکیشنز جو ہیں وہ پریویلیج ہیں، کون کون سی کمیونیکیشنز جو ہیں وہ کورٹ میں کمپیل نہیں کی جا سکتی کہ ان کو آپ ڈسکلوز کریں۔